الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں. عورتیں بھی لوگیاں میں نمید پڑھیں گی لیکن دھیمی آواز میں. مرد حضرات بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم. وسلم. یہ جو بیچ میں جگہ ہے اس کو پر کر دیجیے، آگے سے لے جاؤ، جڑا جڑا سے بیچ میں جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ شیطان نیچے آ بیٹھ جاتا ہے. شیطان کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد باتیں چالو ہو رہے بیٹا کائیں پڑھو وظیفو یا پھونک ماری دم کیا تو پانی اپنے آپ اوپر آ گیا. سبحان اللہ. ویسے چھوٹی سی نابالغہ بچی اور اس بچی نے کہا اس بزرگ سے اور لو پانی وضو کر لو نماز ادا کر لو. زور سے انہوں نے فٹافٹ وضو کریا، نماز ادا کری. سوچو کہ اتنی سی بچی واقعی کتنی بڑی بات کہتی کہ بوڑھا ہو گیا حال بالٹیاں لاڑو. تو اس نے کیا پڑھا؟ دن تلاش کرتا کرتا گیا دن بٹا پر بچی نے پوچھو کہ تو کسو وظیفوں پڑھے؟ کہ میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں، خالی ماری امی نے منے ایک درود شریف سکھایا ہے اور درود شریف پڑھتی ہوں اللہ میرا بیڑا پار کر. سبحان اللہ. آج بچیوں کو سنو، درود شریف یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو یہ درود شریف یاد کر لو اور اس مہینے میں زیادہ پڑھو. اور 12 تاریخ آ رہی ہے، مبارک رات ہے، 12ویں شب میں پوری رات درود پڑھو اور صبح سہانے وقت میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس گھڑی میں نبی تشریف لائے نا، سب لوگ درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو اور اس وقت دعا کرو نبی کی آمد کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری ساری جائز تمنائیں دعائیں پوری فرمائے. لیکن دعا کرے کون؟ مول صاحب سگڑے ہی سوتا ہے مول صاحب نے کیوں طے کر دی؟ من نے تو نیند آ گھنا ہی لوگ ایسے جو مول صاحب نے ٹھیکو دیر سو جاؤ. ہمیں چاہیے کہ ہم خود دعا کریں. آپ کو کون سی دعا کرنی ہے؟ کیا آپ کو چاہیے؟ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سبحان اللہ. آج علماء ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں، ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا لوگ تو درود فاتحہ تک نہیں جانتے تھے. یہ تو مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی علیہ رحمہ کا فیضان جاری ہوا. غریب نواز کی کرامت بن کر جب مفتی اعظم راجستھان کے دھوروں پر چھائے تو دھوروں میں رہنے والے حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، گیت گانے والے، موروبائی گانے والے، نبی کی نعتیں پڑھنے لگے. ورنہ ہم لوگ تو درود فاتحہ نہیں جانتے. شب برات آتی تو شبرات کو شیرو پکا دروازہ کے کونا کے چیپ دیتا کہ باپڑا بڑھا بڑھیرا قبرستان آئی تو جیم لے، بڑھا بڑھیرا تو نہیں جیمتا، کیڑیا مکوڑا جیم لیتی. یہ حالت تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے آج گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی مدرسے قائم ہو گئے الحمدللہ. اسی لیے شاعر نے کہا کہ دیش ناریاں کو کے رہے تھے او بھی فصلہ سو کے رہے تھے. زور سے بولیے سبحان اللہ. دیش ناریاں کو کے رہے تھے او بھی فصلہ سو کے رہے تھے. من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایوں رے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا پیارا یہ موسم آیا، کتنا پیارا دن آیا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ گیت گاتے تھے، آج نبی پر درودیں پڑھ رہے ہیں. زور سے بولیے سبحان اللہ. ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے وے لا بیرو منڈو میٹھو ہو جاوے. سبحان اللہ.
نبی کا نام لینے سے منڈا میٹھا ہو جائے. بولو. پہلے کوئی بہت بھاری کام کرتا تھا پھر منڈو میٹھو کرا تھا. گڑ دو منڈے میں پھر منڈو میٹھو کراؤ. بھاری کام کرتا جنا. ہم اور آپ حقیقت میں اگر درودیں پڑھ لیں تو منہ میٹھا ہو جائے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. سبحان اللہ. دین بگیا رکن ہے مالے کاندے رکھی ہے کملیا کالے. دین بگیا رکن ہے مالے کاندے رکھی ہے کملیا کالے. نام محمد شید سمیٹو نام محمد شید سمیٹو ہمارے من بھائیوں رے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگر نبی پر درودیں پڑھتے رہیں تو ہمارا منہ میٹھا ہو جائے گا. ہماری زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دے گا کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں مقبول فرمائے گا. دیکھ لو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں نہیں آئے ماں کے پیٹ میں تھے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی بھرنے جاتی کنویں پہ بیرے پہ مکے کی لوگیاں کہتی چلو آمنہ جا رہی ہے پانی بھرنے. دوسری لوگیاں جاتی تھی تو اتنی لوگیاں نہیں جاتی. سیدہ آمنہ خاتون جاتی تو بھیڑ پڑتی. کیوں؟ دوسری عورتیں جاتی تھی ڈول رسی بالٹی سے پانی کھینچنا پڑتا تھا. اور سیدہ آمنہ خاتون کون ہے؟ ہمارے نبی کی ماں ہے. زور سے بولیے. سبحان اللہ. نبی کی والدہ محترمہ ہے. وہ جب کنویں پہ جاتی تھی تو ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی, پانی اپنے آپ اوپر آتا. سبحان اللہ. ایسا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا میں چاہیے ہم ایسے مبارک مہینے میں یہ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں؟ یہ نبی کے سچے غلام بنتے ہیں. زور سے بولو. سبحان اللہ. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. دیکھ لو سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ جانتے ہیں, تقریروں میں سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ وہ کوئی سید زادے نہیں تھے, نبی کے شہزادے, نبی کی نسل پاک سے نہیں بلکہ پٹھان تھے بڑے سے. لیکن اللہ نے ان کو علم ایسا دیا کہ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا نبی کی محبت کے صدقے میں. زور سے بولو. نبی سے عشق کرتے, نبی سے اتنی محبت کرتے کہ رات کو سوتا نا آپا سوانے جو ٹانگڑا لمبا کر ایسے نہیں سوتے, بلکہ وہ سوتے تھے اس انداز سے کہ اوپر سے دیکھنے والا کوئی دیکھتا کہ محمد لکھا ہوا ہے. ایسے نبی سے محبت کرتے. آج عشق نبی کے صدقے میں اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سب تو حضرت ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جن کے نام سے ریل گاڑیاں چلے, ٹریناں چلے. بریلی سے بھوج, بھوج سے بریلی ایک ریل گاڑی چلتی جس کا نام اعلیٰ حضرت ایکسپریس. جو نبی اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں نا, نام لینا پسند نہیں کرتے, وہ بھی اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتے ہیں. اجمیر شریف میں کہ اعلیٰ حضرت ایکسپریس کا ٹکٹ دے دو. ارے تو اعلیٰ حضرت کو چڑھے پھر بھی چڑھے. زور سے بولیے. دیکھو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا. یہ نبی کی محبت کا کرنے کا صلہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کریں, لیکن ہاں نبی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن داڑھی روز گلڈاتے ہیں. دیکھو آپ نبی سے محبت کرے تو مکمل محبت کرے, اپنے چہروں پہ سرکار کی سنتیں سجائے, لیکن نہیں سجاتے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو کہے کہ داڑھی رکھ لیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب بیاہ ہو جائے جنا, شادی ہو جائے نا, بچہ رہ جائے تو پہلی کہیں ہے کہ پہلی کوئی چھوری نہیں دے. تو سبھی رکھ لو نا, جتنے ہیں سب داڑھی رکھ لو, پھر تو چھوری دینی پڑے گی. بتائیے آپ. حالانکہ ایسا کچھ نہیں, یہ دماغ میں ہمارے ایسی سائیکولوجی ہے, سوچ ایسی کہ چوری نہیں دے. الحمدللہ جو نبی کا یہ دیوانہ ہوگا, نبی کا مستانہ ہوگا, بھی چھوری نہیں دے, اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت کی حوریں عطا کرے گا. سبحان اللہ. حوریں عطا کرے گا. اور سن لیجئے جکا لوگ گھنے ہی لوگ مانے کے ہوتا
کہ ماشاءاللہ مول صاحب شادی ہو جائے گی نا اس کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا. اب شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, لیکن داڑھی ابھی بھی نہیں رکھ رہا. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایک اور کرن کی نکاح کرنے کی ہے کیا؟ عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا نہیں کہتی, بلکہ کہیں داڑھی رکھا لی پیسہ نہیں تو مکھن لے جاؤ. لیکن چیخنا چٹ ریا کرتے ہیں. ارے خدا کی بندی, یہ چیخنا رہے جبھی تو پھسلتا ہے. بولو آج حقیقت میں عورتیں کہتے ہیں, بلکہ عورتوں کو تو چاہیے, بلکہ کہتی ہے عورتیں, بلکہ اگر داڑھی رکھ لی تو چاچا جی دکھیں گے, انکل دکھیں گے. اس کو انکل بنا دے تاکہ نبی کا سچا غلام بن جائے. زور سے بولو سبحان اللہ. جو نبی کا غلام ہوگا, نبی کا وفادار ہوگا, الحمدللہ دیندار ہوگا, وہ اپنی عورت کا کیا تمام رشتہ داروں کا وفادار ہوگا. داڑھی رکھیے اپنے سرکار کی سنت ہے, کسی کے دیکھنے سے نہیں. یا کوئی کہتے ہوئے اینڈ میں جا کر لاسٹ میں اپنا داڑھی رکھا بوڑھا پہ میں جا پوچھے کہ مولوی صاحب داڑھی رکھی میں نے ماڑا پہ رہا. جن میں کدی کہوں بھائی جی ابھی تے راکھی کونی تو ریک دی مت راکھ تا تو جوانی میں, ابھی تو کہیں پتی والا پیسہ کونی رینجر لے ہونے, کیونکہ پہلی تو کماتا تو گھڑ لیتا. ابھی ٹابر کو کوئی پیسہ دے کہ نہیں دے. ابھی آ گئی ریگی جانا کے ماڑا پھیرو, تو بھی مولانا صاحب ہمت کر پھیرا ہوئے آ گیا کہ کونی نہیں راکھے پیچھے راکھنا ہے. لیکن کر جوانی میں عبادت, کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات بن پڑتی ہے. کوئی داڑھی رکھتا ہے یا ماما شریف باندھ لیتا ہے, ہمارے ہی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مذاق کرتے ہیں. ارے یار کہیں بعض لوگ ہیں, ارے کہیں ملا بڑھ گیا یار. ارے خدا کے بندے, داڑھی رکھنے والے کو آپ ایسا بولتے ہو, یہ نبی کا دیوانہ بن گیا. زور سے بولیے حالانکہ جو رکھ لیتا ہے نا وہ تو پکو ہی ہوئے, بن بھلے کی کو فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیے کیونکہ نبی کا سچا غلام وہی ہے کہ الحمدللہ دنیا والے چاہے اس کو کیسے ہی کہے, وہ تو نبی کا دیوانہ ہے. دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بڑی سوچ کے بعد دیوانہ بنا ہے. تب لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایسا پیارا دیوانہ ہے. اور علامہ جو ہے وارسی نے تو بولا ہے نا بہت اچھے انداز میں, سبحان اللہ. بیدم وارسی نے کہا کہ اے کاش مدینے سے آواز یہ آ جاتی, لوگوں نہ اسے چھیڑو, لوگوں نہ اسے چھیڑو, یہ ہے میرا دیوانہ. زور سے بولیے لوگوں نہ اسے چھیڑو, یہ ہے میرا دیوانہ. بے خود توجہ رکھ ادھر بھائی, میں نیند سے اٹھ کے آیا ہوں, گھڑا بھی برابر کام نہیں کرتا. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز جبانا بے خود کیے دیتے ہیں. پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. ارے جن کا عرس ہے ان کے نام ہی ہاتھ اٹھا لیجیے, زور سے بولیے. پھر یہ میں شعر پڑھتا ہوں, سنیے. دیوانوں کے لیے ہے, زور سے بولیے سبحان اللہ. دیوانے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, دیوانوں کو میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں. اے کاش مدینے سے آواز یہ آ جاتی, لوگوں نہ اسے چھیڑو, لوگوں نہ اسے چھیڑو,
چھیڑو، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، علم سنت، تکبیر۔ دیکھیں ذرا کوئی نعرہ لگاوے نا، اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، ہمارا کہیں بھاڑو لگے، دل تھوڑی آ رہا ہے زور۔ جب نعرہ لگے نا، فلک شگاف نعرہ، فلک شگاف کا مطلب ایسا نعرہ لگنا چاہیے کہ فلک شگاف کا مطلب ہوتا ہے آسمان پھٹ جائے۔ آسمان نہیں پھٹے، آج تو ٹینٹ ہی نہیں پھٹے، ٹینٹ بھی کیا پھٹے گا، منڈ ہی نہیں پھٹے تو ٹینٹ کہاں سے پھٹے گا؟ تو نعرہ جم کے لگائے، بلکہ نعرے کی بے عزتی نہ کرے۔ کبھی بھی کہیں بھی اگر نعرہ لگ جائے، ایسا لگنا چاہیے کہ نبی غلاموں کا نعرہ ہے۔ زور سے بولو۔ چلو میں دھیرے سے میں بولوں گا، آپ زور سے بولو، نعرہ رسالت، اور ہاتھ بھی اٹھائیے ساتھ میں، جب بھی نعرہ لگائیں ہاتھ اٹھائیں، بولو نعرہ رسالت۔ ایک ساتھ ہاتھ اٹھنا، میں نے دیکھا آگے لا رہا ہاتھ اٹھیا، ایک ساتھ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ سبحان اللہ، میں کہوں ایک نعرہ لگ، دیکھو میں بتاؤں یہ نعرہ اتنا مجھے پیارا نعرہ ہے۔ ایک جگہ قیدر مہینے 3000 آدمی جنا قیدیا نے بھیجو، بادشاہ کی پانی کے اندر جہاز بس گیا، نکالو بے ٹش کیا نکلو ہی نہیں جنا کیوں 500 قیدی تھارے جیل مہینے پیا نے بھیج دے بے کاٹ دے بے ہاں نبی کا غلام۔ زور سے بولو سبحان اللہ، کیوں 3000 کو نکلے 500 کیا نکال دے؟ ارے کہ یہاں کنے کہیں ہے سسٹم ہے، کہنا کہیں پڑے زور ایک ساتھ ہی نعرہ لگا ہے، تو ان کو بھیجا۔ تو حقیقت میں ان لوگوں نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جہاز کے نیڑا یہاں ہاتھ لگا روک گیا، اور ایک جو امیر تھا اس نے کہا میں نعرہ لگاؤں گا، اور نعرے رسالت ایک ساتھ ہی دھکو دیجو، ایسا نعرہ لگا نعرے رسالت، جہاز ہل گیا، جہاز ہلیا بجے پہ ڈبندیوں کو نے روکن دی نہیں، اس کو ڈیڑھ کنارے لا کے چھوڑا۔ تب انہوں نے کہا واقعی یار 500 نے جہاز نکال دیا۔ اب بادشاہ اتنا خوش ہویا کہ تم نے جہاز نکال دیا نا، ہم تم کو قید سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، تو بزرگوں نے لکھا کہ نبی کے نام کے صدقے میں قید سے چھوٹ گئے۔ زور سے بولو، لیکن نعرہ دل سے لگنا چاہیے اور جم کے نعرہ لگانا۔ کبھی بھی ہمارے عالم نعرہ لگاتے ہیں اسٹیج سے، یا کوئی بھی بیچ میں سے کھڑا ہو کے اگر کوئی نعرہ لگائے تو اس کا یہ دمدار جواب ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ الحمدللہ حقیقت میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب واقعی لگ رہا ہے کہ واقعی آپ حضرات نے نعرہ لگایا، اور یہ جو دیوانگی ہے نا، دعا کرو بیدم وارسی کہتے ہیں اللہ اے ہمارے آقا مولا، آپ جو ہے قیامت کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، سوال جواب ہوئے تو یا رسول اللہ تھے ہمارے نیڑا اوباری جو پاس میں کہیں رب کہیں پوچھے میں کہیں جواب دے دوں، اگر کاوڑ ساوڑ بول جاؤں تو تھے میں سنبھال دیجیے۔ زور سے بولو۔ میدان میں محشر کے تم پاس کھڑے رہنا، کیا جان خدا پوچھے، کیا جان خدا پوچھے، کیا کہے یہ دیوانہ، کیا جان خدا پوچھے، کیا کہے دے دیوانہ۔ سبحان اللہ، محترم سامعین کرام، حقیقت میں تقریروں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے عمل کی۔
کتنے علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. ہم سب لوگ سمجھدار ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سمجھیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا. ایک سے بڑھ کر ایک دماغ والے موجود ہیں. فوق ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. لیکن ہم کوئی دنیا میں ہوشیار ہیں، دین میں کم. دنیا میں تو آپ اتنا ہوشیار آگے پوچھو مت. آدمی تو آدمی، لوگیاں کو دیکھ لو، ان سے پوچھو کہ بتاؤ کوئی اگر گزر جاوے، لوگئی انتقال ہو جاوے تو میرے کفن دیوا نا، پھر کفن میں کتنا کپڑا ہوئی بھائی بتا. تو تھوڑی دیر تو چپ ہو جائے گی، بچ کے ڈب جاؤ بار بار نہ ہو ناڑی آئے نہ میں پوچھ رہا. اور اگر یہ نے کہہ دو اب بتاؤ یہ کفن جو سب کو ضروری ہے، بھئی انتقال ہونے کے بعد ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، لیکن توجہ نہیں ہے. اگر یہ نے پوچھ لے کوئی سیکھ میں، چھوچک میں، بیاؤں میں سیکھ دے بے جانا جوڑا کتنا چاہیے، تو بچے دیکھو بوا جی کے میں بتاؤں، ماسی جی کے میں بتاؤں، ڈبو ڈبو سب جوڑا بتا دے. فلاں کا فلاں کا فلاں کا، سیڑھی باقی نہیں رکھے کہ جوڑا کم بھی پڑ جائے گا اس کا بھی بتا دے. کیوں؟ اس کا مطلب دماغ تو یہاں پھول چالے، لیکن ون سائیڈ چالے، دنیا میں چالے، دین میں نہیں. کوشش کرو اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارے پاس جو بچیاں مدرسے جا کے واپس آتی ہے تو ان سے دین سیکھو. زور سے بولو سبحان اللہ. جو بچے مدرسے جاتے ہیں واپس آتے ہیں ان سے بھی سیکھ لو. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ درود سیکھیں، فاتحہ سیکھیں. آج میں فاتحہ لگانے نہیں آتی، دیکھتے ہم لوگ. ارے بیٹھ جاؤ، یہ بچوں کو بیٹھا بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے والے کو چائے مت دو، بیٹا کے پلاؤ. چائے آ رہی ہے، سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی اسپیشل نعمت ہے جو مولود کے پیچھے ہی آوے. لیکن میں منع نہیں کرتا، آپ چائے پیجئے لیکن دھیان بھی دیجیے. آپ جلدی جلدی لے لیجئے، دھیرے دھیرے پی لیجئے، ٹھیک ہے. توجہ ادھر رکھیں، زور سے بولیے سبحان اللہ. توجہ، دھیان اٹین رکھو. یوں نہیں کہ پوری تقریر چائے کے کوپڑے میں جاتی ہے، تھوڑی بہت کھوپڑی شریف میں بھی جانی چاہیے. چائے پیجئے آپ حضرات، لیکن چائے یاد رکھو آسام سے منگائی جاتی ہے، لیکن جو علماء پلاتے ہیں یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ توحید کی میں ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ہم اور آپ نبی کے دیوانے بنے، نبی کے مستانے بنے، اور درود سیکھیں، فاتحہ سیکھیں. برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں عرس ہوتا ہے لوگ دوڑتے ہیں، شینی لاوے، مکھانا لاوے، فلاں فلاں. مزار پہ بھیڑ پڑتی رہتی ہے، مزار پہ ایک آدمی کھڑا رہتا ہے. خادم بھی نے کہیں ہے کہ لوگ آوے جو مکھانا کی جھلی پکڑا بولو. وہ بھی بیچارہ پریشان ہے، پاجا نہیں لگا، وہ تو لیوے اور اڑار پاچی دیتے. دیکھا تم نے؟ جتنی اسپیڈ ہو لیوے نا بیری، فل اسپیڈ ہو، ڈبل اسپیڈ ہو پاچی دیتے. درگاہ اڑا اڑا ٹچ کر کر. میں انہیں کدی کدی کہوں یہ اسکرین ٹچ پاتیا. آپ دیکھا آپ نے کہ ٹچ کری اور پاچی دی. اتنی اسپیڈ ہو پاتے مول صاحب نہیں لگا. ایسے کوئی باتیں لگ جائے گی کیا؟ مکھانا کی تھیلی کے کھول کے مکھانا کی اس نے ہوا ہی نہیں لگی، یہ فاتحہ کیا لگا. لیکن ہم اور آپ راضی ہو جاؤ صاحب، آپ تیرے زار آیا مکھانا نے تھیلی پیش کر دی. خدا کے بندو کم سے کم سوچو تو صحیح کہ ہم اتنی دور سے آئے، منت یہ لیے ہوئے، محبت لیے ہوئے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، تو ادھر ادھر گھومنے سے کیا فائدہ؟ آپ مکھانے لائے ہو، شینی لائے ہو، جو بھی لائے ہو، آپ اس تھیلی کو کھولیے، سائیڈ میں جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیے. چاہے آپ غریب نواز میں، صوفی سرکار میں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں تو آپ خود پڑھیے. اب ایک آدمی تو پورے لوگوں کے لیے، وہ سب کے لیے فاتحہ نہیں لگا سکتا، لیکن کم سے کم ہمیں جتنا یاد ہو آگے رکھ لو نیاز، اور جتنا یادیں پڑھتے رہتے. الحمد شریف، قل اللہ شریف،
اور جو بھی درود شریف یاد ہے آپ پڑھتے رہیے. جب مکمل پڑھ لیا اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو مولا غلط معاف کر دے, صحیح قبول کر لے. زور سے بولیے سبحان اللہ. تو اتنا تو کہہ سکتے ہو نا. علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا عمدن سہون جو خطائیں ہو سرزد ہو گئی مولا اپنے حبیب کی ولادت سب کے معاف فرما. تو آپ یہی کہ مولا غلط معاف کر دے. زور سے بولیے صحیح قبول فرما دے. پھر آپ دعا مانگیں, جتنی دعا آپ کو مانگنی ہے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, مدینہ جانے کے لیے. زور سے بولو سبحان اللہ. مانگتے ہیں دعا لیکن نہیں. دیکھتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں حاضری دی اور بہت سارے لوگ تو نیڑے ہی بن جاوے, بار بار پھر جاتا رہتا ہے, اور بعض لوگ تو خالی کھڑا ہو کے بار بار ہی پھرے. دیکھتے ہیں نا فاتحہ نیاز لگ گئی, چلو بھائی نیاز خالی چلے. ارے خدا کے بندو, اللہ کے ولی کا جب عرس ہوتا ہے تو ان کے اوپر خدا کی رحمتیں جم برستی ہیں. ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں, رحمت تو ان کے اوپر برس رہی ہے, ان کے صدقے میں 2-4 رحمت کے چھینٹے ہمارے آگے حصے میں اپنا بیڑا پار ہو. اللہ کے ولی نے ایک نگاہ ڈال دی تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دیکھ لو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں ان کی کرامتیں کیسی, لیکن سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ہم ان کی بارگاہ میں آ کر کچھ پڑھیں. 1 مہینہ پہلے ہی قرآن شریف شروع کر دو پڑھنا, 1 پارہ روز پڑھیں. 30 دن میں آپ 1 مکمل قرآن تلاوت فرما لیں. اگر ان سے محبت ہے نا, جب ان کا عرس آئے, جیسے آج کے دن عرس ہے, چلو پہلے آپ کو یاد نہیں آئے تو پوسٹر چھپتا ہے, اعلان ہوتا ہے, اس دن سے شروع کر دیں. 10 دن پہلے بھی شروع کرو گے, 1 پارہ روزانہ پڑھو گے, جس دن حضرت کا عرس ہوگا اس دن 10 پارے ہو جائیں گے. زور سے بولو 10 پارے آپ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں. مولا جو میں نے صحیح پڑھا ہے ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں کچھ نظر کریں گے. ان کا جو ہے الحمدللہ ہم اور آپ تو بھلا کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسپیشل ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے, لیکن ہمارا بھلا ضرور ہو جائے گا. لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں عرصہ میں گئی ہوگا, ہاں لوگ آئے پوچھو ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں کہیں گئی ہو, پاپڑ کھایا, کھینچا پاپڑ, سلے اڑا, منہ چوڑا ہنڈا, اونچلو کھائے اونچلا. ارے خدا کی بندیوں, پاپڑ اور ہنڈا اور یہ کھانے کے لیے عرس میں نہیں جاتے. بعض لوگ یہاں کہ میں اگر عرصہ میں نہیں جاوا تو میڑو ہی نہیں ہو. ہاں بے شک میڑا نہیں میں عرس تو ہو ہی جاتا ہے. خدا کی بندیوں, ہم اور آپ یہ نہیں کہ ہم اور آپ اس لیے جائیں کہ بھیڑ میں یا میڑوں چیلوں میں اس لیے جائیں کہ پاپڑ کھائیں, سلے اڑے کھائیں. نہیں, پہلی بات تو عورتوں کو مزار شریف سے دور ہی رہنا چاہیے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں غریب نواز میں بھی حاضری کبھی ہوتی ہے تو لوگ اندر بتاؤ پھنس جاتی. واہ, وہ جو مزار شریف ہے بتاؤ اندر تک پہنچ جاتی ہے. بہت سی درگاہوں پہ دیکھتے ہیں وہاں بھیڑ پڑ رہی ہے, نہ ابھی ان کی کوئی جو ہے وہ ادب رہتا ہے, نہ احترام رہتا ہے. خدا کی بندیوں, اگر تم کسی مزار پہ گئی ہو تو وہاں بھی تمہیں چاہیے کہ کم سے کم مزار پاک سے دور رہے, اور آپا بھی دور ہو. آدمیوں کو بھی مزار شریف سے دور رہنا چاہیے. حاضری دے رہے تو آپ 2 قدم 3 قدم آپ دور کھڑے ہو کر, کیونکہ ہم گنہگار ہیں, پاپی ہیں, اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ بھیڑ پڑتی ہے, ارے ہمارا باپ جی, تو باپ جی نے کہیں گھرے لے جائے. ارے ہمارا باپ جی. ہمیشہ اللہ کے ولی کے مزار کا ادب کریں, احترام کریں. جس طرح دنیا میں دیکھو مولوی صاحب اٹھے بیٹھے اور آپ سامنے بیٹھا, دیکھو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, بیان کر رہا ہوں, واز کر رہا ہوں, اور آپ سامنے بیٹھے. کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس میں جا کر دنیا میں آپ کیسے بیٹھتے ہیں, کتنا ادب کرتے ہیں, ایسے ہی ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ادب کریں.
احترام کریں، کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ کے ولی، ان کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کی نا، جتنا ہے وہ چھن جاتا ہے، اور ادب کرو تو بہت کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ جتنے نوجوان ہیں، مولانا عثمان صاحب، سارے علماء ہمارے محنت کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے امام صاحب کے حجرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر کوشش کرو کہ نہیں ہم ان سے فاتحہ سیکھیں، درود شریف سیکھیں۔ ایک مہینے تک 20 آدمی، اگر 20 بچے، 20 نوجوان فاتحہ سیکھیں گے، درود سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، ایک مہینے کے بعد نوڑو نوٹ چپیڑو سو سوڑو وہ یہاں اندر سے ایک بیڑو کر اور امام صاحب کو نظرانہ دے دیجیے، زور سے بولیے۔ 20 بچے اگر روزانہ پڑھیں، ایک مہینے میں اگر 100 روپیہ نظرانہ دے دیں گے تو امام صاحب کی 2000 روپے تنخواہ بڑھ جائے گی، زور سے بولیے۔ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو کہنا تھوڑی ہے، اپنے دن سے علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک مہینہ آئے، چپ چاپ 100 کا نوٹ کڑکڑ کڑک، سبحان اللہ، دے دو بے دھڑک، زور سے بولیے۔ اور کیا 2000 روپے ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ آپ ان کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، آپ کو یہ علم پڑھا رہے ہیں، زور سے بولیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ میں، 4 مہینہ میں کتنا روپیہ، 400 روپیہ خرچ ہو گیا، 5 مہینہ لگ جائے تو 500 خرچ ہو جائے۔ لیکن آپ کو درود شریف، فاتحہ، نماز جنازہ کی دعائیں، نماز کے فرائض، وضو غسل کے فرائض سب یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہتر سب سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا 100 سال بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسی سنگت ہوگی ویسی رنگت ہوگی۔ آج ہمارے بچوں کی سنگت اچھی ہوگی تو ان کے اوپر رنگت بھی اچھی ہوگی، ورنہ یہ ان کے دیکھ لو، باڑ دیکھو تو اسپیشل، کپڑے دیکھو تو اسپیشل۔ آج کل کپڑا کہیں نہ کہیں پہن لا کے لائے، ارے چوڑا پجامہ میں سیڑا ہوئے تو پھر سب، ارے میں کہ آدھا بھائی کتنے کھا گئے ہو بھائی، کتے کھینچنے میں آج تو چھوڑو جیاں، ارے تیر چکنا چھوڑا۔ بال ان کے دیکھو تو اسپیشل ہے، تو دیکھو نائی کرنو کوئی کرسی کو ناٹ رہی ہو کہ نہیں ہے تو سائیڈ کٹنگ ہے کیوں، ارے ایک سائیڈ بال ہی پڑیا، ایک سائیڈ بالکل پاٹے صاف، ہر میں یہ رکھائی ہو کہ وہ تو نہیں چالی ہے کٹنگ، اور یہاں کٹ ماری ہو کہ کٹ ہے، میں کیوں کٹ نہیں ہے، چبر کٹ ہو کیوڑا ہے، پکڑنی نے کہتے رہتا چبر، اور کہیں گے آئی ایم اسٹینڈرڈ، واہ واہ، چبر کٹ ہو کیوڑا، یہاں کا افغانستان میں گدے نہ کترے، اور جیسلمیر وغیرہ میں دیکھو اٹھانے کترے، ارے چبر کا ٹھکا پڑو کہ آئی ایم اسٹینڈرڈ، ارے خدا کے بندے، بال ایسے کٹاؤ نبی کی سنت کے مطابق، زور سے بولو۔ نبی کی سنت کیسی تھی علماء بتائیں گے، آپ آئیے فیضان سنت سکھائیں گے آپ۔ لیکن ہم لوگ حقیقت میں بس تقریر سن لیتے ہیں، واہ واہ واہ، مولانا صاحب بہت بھاری تقریر کری ہے، بھاری تقریر کی ہو کہیں ہوگی، آج ہماری سمجھ میں کوئی کری دھواں دار ہی، دھواں دار نہیں، تھوڑی دھیان رکھو، خالی دھواں دار سے کام نہیں چلے گا۔ الحمدللہ کوشش کرو، دھواں دار سے کام نہیں چلے گا، دیندار سے کام چلے گا، زور سے بولیے، ہم دیندار ہو جائیں، نبی کے وفادار ہو جائیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی کہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، زور سے بولیے، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی۔
اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتایا. دل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ لوگ جو نا ٹی ٹی ایس نہیں ہے، پل پل ہے، پی پی ایس، پل پل سنی کہ کیرے لارے نماز پڑھ لو ہو جائے. ارے صاحب سگا سمدھی ہے کائیں کے وہاں، بیٹو یو کائیں کے وہاں، کون کھارا پڑے کون کھارا پڑے تو میٹھا پڑ جو کھارا کھارا کیا گھنا ہی لوگ اتنا میٹھا ہو گیا پینے کے بھی نہیں. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ باپ سنی ہے تو بیٹا وہابی ہو گیا. باپ 25 نمبر ہے، یہ 24 نمبر ہو گیا. یہ نمبر گھٹ کیوں گئے؟ جو جو اللہ کے ولی سے ہٹتے گئے ان کے نمبر بھی گھٹتے گئے. حقیقت میں آج اعلیٰ حضرت سرکار نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دیا. پی پی ایس مت بنو، پل پل سنی نہیں، ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی. زور سے بولیے ٹنا ٹن سنی رہیے. کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا دے گا ہو جائے گی کیا؟ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھو ہو جائے گی کیا؟ دکھنے میں تو مولانا لوگ ایک جیسے ہیں، چولا پاجامہ ایک جیسے، داڑھی وغیرہ ایک جیسی، کہ دکھنے میں تو ایک سری سے ہی ہے. دکھنے میں تو روڈ ویز کی بسیں ہی ایک سری سے. کسی بھی چڑھ جائے اجمیر شریف پہنچ جائے گی. جاوے لو دو نام پلیٹ پڑھو، پہلے نام پڑھو کہ بھی آپ کو بیرندہ سے چڑھنا ہے، ناگوراڑی میں چڑھ گئے تو اجمیر کیا پہنچ گی. جاوے لو میڈ تک نہیں لامپوڑا جاؤ تو کھا پڑے روم تو چڑھے. ایک جیسی بسیں روڈ ویز کی ایک جیسی دکھ رہی ہے کہ دکھنے میں تو ایک جیسی مولانا لوگ ہیں. یاد رکھو جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے. جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا دے. دیکھتے نا آج کل نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی پیٹ اونچی کروں بن کے لا رہا. یہ تو بہت آخری مسئلہ ہے بھائی، نماز جنازہ پڑھانا اس کی تو آخری نماز ہے. نماز پڑھانے کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہو. زور سے بولو سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو. آج لوگ پل پلے بن رہے، پی پی ایس. پی پی ایس نہیں، ٹنا ٹن سنی، ٹی ٹی ایس بنیے. زور سے بولیے. اور سنیں آپ حضرات، چلا چلی والے بھوپال دلی والے نہیں آئیں گے آپ کو کہ چلو ہمارے ساتھ چلے میں تانے گھمار لے وہاں. آپ نے تو ایک ہی بات کہنی، ماں کہ تو خواجہ صاحب بڑا چلو ہے. زور سے بولو. کوئی بھی آئے تو اس کو صاف کہہ دو اعلیٰ حضرت کا نام لے لو. زور سے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام لوگے نا تو وہ زندگی میں تھانے چلے میں کون بھی جاؤ. اس لیے شاعر نے کہا عشق و الفت کا جام لے لینا اور بخششوں کا پیام لے لینا. سبحان اللہ. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک سبھی لوگ ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ. عشق و الفت کا جام لے لینا اور بخششوں کا پیام لے لینا. کہ دیوبندی کو جب بھگانا ہو، دیوبندی کو جب بھگانا ہو، دیوبندی کو جب بھگانا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو کہے گا تو پکا سننی. زور سے بولیے. یہ چھاپ ہے، وہ کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ فرماتے بھائیوں یہی مسلک حق ہے، اسی مسلک پہ قائم رہی.
ઘણા લોકો ઉલ્ટા સીધા કહેવે કે મસલકે આલા આદત કોઈ નવો નીકળ્યો है कि मसलके आला, अरे मसलके आला आदत नवा नहीं है, इमाम आजम के ही हम मुक़ल्लिद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और इमाम अहमद रजा खान फाज़िली बरेलवी उनकी किताबें पढ़ लो, खुद लिखते थे सुन्नी हनफी कादरी, जोर से बोलो सुन्नी हनफी कादरी। हनफी जो इमाम आजम अबू हनीफा का मानने वाला, हम उनके मुक्तदी हैं, वो हमारे मुक्तदा हैं, जोर से बोलो। लेकिन सुनो, इल्म होगा तो समझ जाओ, इल्म नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैंने काला अक्सर भैंस बराबर है, भैंसी काली काली है, अक्सर भी काला। ये वास्ते पढ़ोगे तो बहुत कुछ पता चलेगा कि आला हज़रत ने कितना बड़ा काम किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की बारगाह में आज हम चादर पेश करते हैं, बेशक आप चादर पेश करो, लेकिन चादर एक बहुत है। क्या है बोलो? एक चादर गणी, सब गांव वाले मिलके एक चादर पेश करते हैं। उसके बाद जिसको चादर पेश करनी है वो पैसा जमा कर लो सब। भाई 10-10 रुपया भी अगर इतना जाना देवा तो 4-5 हजार तो भेड़ा हो ही जाओ। 100 रुपया चादर का पेश करा तो 20-30 हजार रुपया भेड़ा हो जाए। 20-30 हजार रुपया में आप कुछ किताबें खरीद लीजिए। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं उनको किताबें दे दो, जिन लड़कियों के पास किताबें नहीं उनको किताबें दे दो। वो दीन पढ़ेंगी ना तो इनको सवाब मिल जाए और आपको भी मिलेगा। वरना मैं बताऊं आपको, ऐसे ऐसे लोग दरगाहों पे जा रहे हैं। वहां जोधपुर में मैंने देखा, उदय मंदिर लेर पावटा तक लंबी चादर पकड़िया होगा। मैं क्यों थे खड़े जाओ कि 786 मीटर लंबी, 786 मीटर लंबी चादर लेर जावा अजमेर शरीफ। मैं क्यों वाह वाह, आज लागे अजमेर लेर पुष्कर तक हगड़ा ना उड़ा दे। इतनी लंबी चादर बताइए आप। अरे मैं कोई किसी से पूछो तो सही, कोई मौली साहब से, हाफिज साहब से, कारी साहब से, जो दीनदार हो, कि अजमेर शरीफ में कितनी लंबी चादर चाहिए, या फोन करके खादिम से पूछ ली, किसी से भी अजमेर शरीफ में इतनी लंबी चादर पूछते नहीं है। अपन तो बस ले दौड़िया, मन में आनी चाहिए, मन में था तो काल कहना और कहीं आ जाए। तौबा कीजिए, ये एक्स्ट्रा जो ये 786 मीटर लंबी चादर, चलो 3 मीटर ले लो, 2.5 मीटर ले लो, 7 मीटर ले लो, कम से कम ये जो 6 मीटर भी अगर ली तो ये 780 मीटर कपड़ा है ना, किसी मदरसे में दे दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि वहां जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनके जोड़े सिल जाएं। जोर से बोलो। गरीब नवाज के नाम से दे दीजिए, पीर अली बाबा के नाम से दे दीजिए, सूफी सरकार के नाम से दे दीजिए। वो जब जोड़े पहनेंगे और हाफिज कुरान बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दीन का भी काम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग पैसे को सही खर्च नहीं करते। चादर भी पेश करने जा रहे हैं तो डीजे के साथ। अरे हीरा गोटन के पास खारिया में एक दिन तकरीर कर रहा था, डिजो आवे, मैं दिन में मौलूद करा बनो डिजो आवे धमीर उपड़े, तो माँ के छोटा छोटा भोगाड़ बोले सुने, सब नाटन ला गया क्या डीजो आ गया। तो डीजा चादर पेश करी तो उसमें भी 10,000 रुपये डीजे का भी लगाओ। अगर 100 चादर आई तो कितना हो गया? लाखों रुपया हो जाए। लेकिन ये लाखों रुपया अगर आप लगावा ना एक साल में तो एक मदरसा खड़ा हो जाओ। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता मजार पे आप चादर नहीं चढ़ो, नहीं, चादर पेश करो, बल्कि फूलों की पेश करो। क्यों, कौन मना करता है? लेकिन कम से कम ये एक्स्ट्रा जो चादरें आ रही है उनका आप पैसा डीजे वगैरह का जोड़कर आप किसी मदरसे में लगा देंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदरसे में जब बच्चे पढ़ेंगे उनसे इनका मिशन आगे बढ़ेगा, मिशन आगे बढ़ेगा। गरीब नवाज ने कितनी मेहनत की, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, तो आज नबी के गुलाम जिधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ाते तो क्या होता?
دیکھو سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو، دیکھو صوفی سرکار کو، سبحان اللہ، اتنی سادگی میں پورا ناگور سنبھالے ہوئے، پورا علاقہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے ایسے عالم دین اور مفتی اعظم تھے کہ اچھے اچھے مسائل کی گتھیاں لمحوں میں سلجھا دیا، گھنٹہ سمجھ لیا۔ اور آپ نا مولوی صاحب 1 سال تک مدرسہ پڑھا ہوئے 50 روپے دیوتا، ارے صاحب کھلا کون ہے تو بن جا دیوتا 2000 کو بھیڑو ہی دے نہیں آپ کہ کھلا کون چندہ کرتے ہیں نا مدرسے، ارے یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھا کر تمہارے بچوں کی زندگی بارگاہ میں الحمدللہ ہم سب لوگ اکٹھا ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں، اس لیے ہم حاضر ہوتے ہیں اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں، ایک نگاہ پر جائے تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب بعض لوگ اپنا بیڑا پار کروا رہے ہیں اور بعض لوگ خود پار ہو رہے ہیں، ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مذہب نبی ہے، محفل نبی ہے۔ کسی مولانا صاحب اور عالم صاحب کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، وہ زبان پر نظر رکھتا ہے، زیادہ لفظ چبر بولیا نہیں، فتویٰ لگی نہیں، زبان سنبھال کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ اللہ کے ولی دل پہ نظر رکھتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ دل تو ٹھکانا ہے نا، چیک کر لیجیے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے تو دل سنبھال کے بیٹھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو۔ کبھی بھی عالم بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے زیادہ نہیں بولنا، وہ اپنا جتنا آوے اتنے بول۔ الحمدللہ یہی وہ پیاری جماعتیں ہیں، اولیاء کی جماعت، علماء کی جماعت، الحمدللہ انہی کے ذریعے سے یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف جلدی جلدی پڑھتے، رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہو رہے؟ عرض کے مولا جلدی جلدی یاد کر لو گے بھول نہیں جو۔ رب نے فرمایا نہیں، آپ کو پریشان مت ہو جائے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب وظیفہ لے لیا، آج دیکھ لیجئے پرسوں سے قرآن پاک میں زیر زبر نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ روشنی گر خدا کو منظور تو آدھیوں میں چراغ کرتے ہیں۔ الحمدللہ تمام کمیٹی والوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، سب نے مل کر جلسہ بہت پیارا سجایا، اسٹیج لگایا، قمقمے لگائے اور جنگل میں منگل بنا دیا۔ ان سب میں روح پھونکنے والے علماء، خصوصاً حضرت مولانا تجمل حسین صاحب، مولانا عثمان صاحب اور دیگر علماء کرام، الحمدللہ ان کی محنت ہے، کوشش ہے کہ الحمدللہ آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بہت ہی نور علی نور پیاری محفل سجی بھی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی درگاہوں پہ ان کا عرس آتا ہے تو خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، کبھی رنگیلا کبھی رنگیلی۔ لیکن الحمدللہ آپ نے نبی کی پیاری محفل سجائی اور ثابت کر دیا کہ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ واقعی یہ نبی کی پیاری محفل ہے، یہ وہ پیاری محفل ہے کہ جس محفل میں آنے سے ثواب ملتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔
جس جگہ پر آقا کی محفل سجتی ہے اس جگہ خدا کی رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. جب تک یہ پیاری محفل سجی رہے گی یہ جگہ جنت کی کیاری بنی رہے گی. سبحان اللہ. اور علامہ سید نظمی میاں علیہ الرحمٰن نے تو لکھا بہت پیارے انداز میں کہ نور کی برسات ہوتی ہے وما نور کی برسات ہوتی ہے وما جس جگہ پہ محفل مولود. سبحان اللہ. بولیے واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی ماشاءاللہ ہم فیروز صاحب سے بہت اچھی پیاری نعت پاک سن رہے تھے. آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی سیر کرا رہے تھے. سبحان اللہ. تصور میں مدینہ پہنچا رہے تھے. زور سے بولیے توجہ رکھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کہتے رہے. اب ایسی آواز تم کہاں سے لائیں بلبلے جیسی, لیکن کہتے ہیں کہ پھاٹوڑا باڑا بھی کام کر جاؤ. توجہ ادھر رکھے آپ حضرات. زور سے بولیے نور کی برسات ہوتی ہے وما نور کی برسات ہوتی ہے وما جس جگہ پہ محفل مولود. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو محبوب ہے. دیکھیے حضرات تقریر کی نہیں جاتی کروائی جاتی ہے. آپ حضرات میں کتنا دم ہے اتنا آپ سن لیں, کیونکہ آپ حضرات کچھ ہاں ہوں کریں گے تو میں سوچوں گا سننے کے موڈ میں ہے, ورنہ سمجھوں گا کہ سونے کے موڈ میں. اس لیے آپ حضرات پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کام کون گئی ہو تو کہ اوپر لو جانا. نہیں کہہ رہے اوپر لا جانا. اوپر لا کون ہے؟ یہ اوپر لا کدی نہیں کہنا کہ اوپر والا جانے یا اوپر لے جانے. یہاں کی بولی نہیں بولنا. آپا نے بولنا تو اوپر والا نہیں اللہ جانے. کیا بولو گے؟ اللہ جانے. اس کا رسول جانے. کہیں کہ بولو اللہ جانے اس کا رسول جانے. ایسے نہیں کہنا اوپر لا جانے. اس کا مطلب آپ اللہ کا نام لے کے کہ اللہ جانے تو اوپر والا نہیں. اللہ اوپر ایک نیچے ایک دائیں بائیں اگونا آنتونا دکھنا دا اترا دا کٹھن ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھو علامہ سید نظمی میاں صاحب نے ہمیں بتایا اور ہمیں الحمدللہ ہمارے آقا نے بھی بتایا اور خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین آسمان کا نور ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. کبھی بھی اوپر والا نہیں کہنا. ایسی باتیں آپ سیکھیں اور آئندہ دھیان بھی رکھیں کہ اوپر لے جانا ہے. ایسا نہیں کہنا. سماعت فرمائیں. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. سبحان اللہ. ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے. مشہود ہے نور اس کا ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا. زور سے بولیے سبحان اللہ. اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ. اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ. وہ نہ وہ تو زندگی بے سود. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے. دیکھیں جس طرح ہمیں روٹی کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پئیں گے تو یہ ہمارا جسم سلامت نہیں ہے. اس کو خوراک چاہیے. کیا چاہیے بولیے؟ اگر 2-3 دن نہیں کھاؤ کہاں کیا نکل آگے جب بھوکا مرتا ہے. بولو ایک نہیں ہے.
کیونکہ آدمی کو خوراک چاہیے، باڈی ہمارا جسم اس کے لیے خوراک چاہیے. تو جس طرح ہمارے جسم کو خوراک چاہیے، غذا چاہیے، ایسے ہی ہماری روح کو بھی غذا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روح کی غذا کی ہم دھیان کم رکھا، باقی وہ تو دھیان پورو رکھا کہ جیمن کٹے کٹے. شادی ہوئے نا، کارڈ آوے نا، لوگ کہ شادی کو کارڈ آئے، کچھ بھی نہیں پڑھنی آوے تو بھی کارڈ لیا پھرے کہ میں بتاؤ جیمن کٹے لکھے. مطلب کھانے کی طرف ہماری توجہ، باقی بارات کب جائے گی، نکاح کب ہوگی، کوئی مطلب نہیں، لکھڑو جمن کا دے بتا. اب آپ خود دیکھیے کہ ہم لوگ کھانے کی طرف کتنی توجہ رکھتے ہیں. حقیقت میں کھائیے، اچھی بات ہے، جسم سلامت رہے گا، اچھی غذائیں کھائیے. یہ گٹکا وٹکا یہاں کی چیزیں کم کھایا کرو، بلکہ نہیں کھاؤ تو اچھا اچھی چیز کھائیے آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. حقیقت میں جو گٹکا کھانے والے ہوتے ہیں نا، بہت مشکل میں ہے. ہر وقت کھانے سے یہ معدہ جو ہے نا یہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اس کو ریسٹ چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ ریسٹ. مشین چلے نا، مشین ہر وقت نہیں چلنی چاہیے، اس کو ریسٹ بھی چاہیے. گاڑی چلے، کار چلے تو اس کو بھی ریسٹ چاہیے. اور آپ ابھی میدے نے ریسٹ دے وہی کوئی ہے، تبھی تو بیمار ہوتے ہو. ہر وقت ہی کھاتے رہتے. آپ وقت وقت پہ کھائیے تو تندرست رہو گے، ہر وقت کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. جب کوئی تو روزہ رے مہینے دیکھو 12 15 گھنٹہ ریسٹ دی رہی ہے. اللہ نے زور سے بولیے سبحان اللہ. کہ روزہ رکھو جو 15 گھنٹہ 12 گھنٹہ ریسٹ رہ جائے، نہ کچھ کھا سکو نہ پی سکو، تو ریسٹ رہے گی، تیار ہو جاؤ گے، پھر آئیں گے پھر بقرعید. سبحان اللہ. سب ہضم ہے. زور سے بولیے بولو. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. روح کی غذا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. زور سے بولیے. نبی کی نعتیں ہیں. اچھی آواز والوں سے نبی کی نعتیں سنا کرو، اپنے نبی سے اور محبت بڑھ جائے گی. زور سے بولیے. انشاءاللہ تعالی ہم نبی کی نعتیں بھی پڑھیں، سنیں. بعض لوگ جو وہاں بھی غیر مقلد دیا بنا، ایسے لوگ جو نبی کی محبت جن کے دلوں میں یا تو ختم ہی ہو گئی ہے یا بالکل کم ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنی لوگ تو خالی نبی کی نعتیں ہی نعتیں گاوے، نہیں کہ گاوے جنے تو مدینہ جاوے. زور سے بولیے. ہر ایک مدینہ نہیں جاتا. کون مدینہ جاتا ہے؟ الحمدللہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، اسی میں روح کی بہبود ہے. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ حضرات نے مجھے امید ہے کہ قریب نعتیں سن لی ہوگی، لیکن مارواڑی کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں کہ یہ مہینہ بھی ہمارے آقا کی آمد کا مہینہ ہے. زور سے بولو. یہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے. کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں، کہ عرب میں چاند نکلا، چاند نے پھیلی زمانے میں. زور سے بولیے. ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے. دیش عرب را دھورا ماتھے، امرت جھڑ برسایوں رے. اب تو بولیے چلو نبی کے نام پہ بول دیجیے، گھاٹا نہیں ہوگا. ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں تھا کہ نام کو کھجور کو پیڑ لگا. زور سے بولو. ایک اور لگا دیجیے، پورے 3 کر دیجیے. دیش عرب را دھورا ماتھے، امرت جھڑ برسایوں رے، کہ نور نبی
بیجڑی چمک بیجڑی نور نبی جڑی چمک بیجڑی پریمر بادل چھایو رے. آپ لوگ بھی کچھ بولیے. ماشاءاللہ چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے, زور سے بولیے. کہ دین را ڈنکا باجن لاگیا, دین را ڈنکا باجن لاگیا, سن سن دشمن بھاگن لاگیا رے. کہ دین را ڈنکا باجن لاگیا, سن سن دشمن بھاگن لاگیا. ڈھورانے کن گیان سکھایا, ڈھورانے کن گیان سکھایا, ایڑو گیانی آیو رے. جب تک ہمارا نبی دنیا میں نہیں آیا لوگوں نے کھاون پیون کو ڈھنگ نہیں معلوم, لیکن نبی تشریف لائے, ایسا گیان لے کر آئے, ایسا علم لے کر آئے, ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خدراتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیشر ناریا کوکی رہی تھی, او بھی فصلہ سوکی رہی تھی. دیشر ناریا کوکی رہی تھی, او بھی فصلہ سوکی رہی تھی. من میں دھیرج رکھتا رکھتا, من میں دھیرج رکھتا رکھتا, او دن بھی دکھلایو رے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ماں بہنیں, ان پر ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب تک نبی نہیں آئے لوگوں کی کوئی عزت نہیں تھی. مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی, جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اس کی لگائی کو, اس کی عورت کو جو ہے ایک کال کوٹری میں ڈال دیتے, ایک کھڈے میں ڈال دیتے. ایسی بے حرمتی کرتے, ایسی بے عزتی کرتے. نبی تشریف لائے تو آقا نے فرمایا ان عورتوں کے رتبے بلند ہے, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. زور سے بولو. اب وہ ماں چاہے بڈھی ہے, پڑھی لکھی ہے, نہیں ہے, آجن ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ماں ماں ہے. چاہے تم کتنے ہی بڑے مرتبے والے ہو, عالم ہو, فاضل ہو, مفتی ہو, ولی ہو, لیکن تمہاری جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کے صدقے میں. زور سے بولیے سبحان اللہ. لیکن ان لوگوں نے پوچھا تھا نا درود شریف یاد ہے؟ درود شریف تو مولوی صاحب نے یاد ہے, وہ روز پڑھتے مسجد میں. کھانے کا ہی یاد ہے, یعنی گیت یاد ہے, پینا کی چکڑیاں یاد ہے, اور بیاہوں کا گیت یاد ہے, سب یاد ہے. مائرے کا گیت یاد ہے, اور ڈاؤنے کا ہے, ہر چیز یعنی یاد ہے. درود شریف اگر یعنی پوچھو لینو بتاؤ بیاں تھے کھڑی کو ایک ایک جنے. درود شریف ٹھیک ہے, کوئی سے کوئی یاد کر لے تو اچھی بات ہے, لیکن اللہ حافظ ہے. اے خدا کی بندیوں, یہ مہینہ ربیع النور کا پیارا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں ہمارے آقا کی آمد ہوئی. زور سے بولیے سبحان اللہ. جب تک نبی تشریف نہیں لائے عورتیں کی کوئی عزت نہیں تھی. جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی لوگ اس لڑکی کو مار دیتے, زندہ دفن کر دیتے, ٹمپا دے دیتے کہ ہمارے گھر پہ پاونا نہیں آنا چاہیے, داماد نہیں آنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو مارو مت, ان کو زندہ رکھو. جکیرے گھر میں ایک بھی بیٹی پیدا ہو گئی, اس نے اس کو پالا پوشا بڑا کیا, اچھی تعلیم دی, اس کا اچھا رشتہ کیا, نکاح کر دیا, تو ہمارے ساتھ میں جنت میں تو نیڑو رے ویلا جیسے یہ دو آنگلیاں ملوڑی ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. دعا کرو جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے, کم سے کم اللہ اسے ایک بیٹی تو عطا کر دے. کیا معلوم بیٹی کے صدقے میں ہی نبی کا پڑوس نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ان خدا کی بندیوں کو اگر کہا جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یہ فوج دوڑ رہی ہے, ڈنڈا لاؤ نا, دوڑ رہا ہے, جو پکڑ جاؤ, پکڑ جاؤ, پکڑو پکڑو. ایک بار بولیے سبحان اللہ. یہ فوجی دوڑ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں,
تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج عورتوں کو، لگایوں کو درود شریف تک یاد نہیں ہے۔ وہ بچیاں جو مدرسے میں پڑھنے جاتی ہے ان کو استاد سکھا دیتے ہیں درود شریف، لیکن بے پاچی گھرے آوے نا جنا دادی نے، امی نے، پھر بچی نے کہنے چاہیے تو گھرے درود شریف پڑھ رہی ہے مدرسے ہو تو کم سے کم آپ درود من ہی سکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کو کچھ نہ کچھ لالچ دینا پڑے گا۔ پھر بچی نے کہہ دو کہ تو من اگر درود شریف سکھا دے وے تو تارے میں جوڑو کرا دے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اس کی من پسند چیز کا آپ اس کو ذکر کر دو، باتانے نیند میں اٹھا رہی درود سکھا دے، بلارے پڑ جائے، کیونکہ اس کو تو اپنی وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ لیکن ایسے ہم نہیں کرتے، دوسری چیزوں میں ہم گھنا ہی پیسہ خرچ کر دیں گے۔ یاد رکھو ایک اللہ کے ایسے ولی تھے، بزرگ تھے، جو ماشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کو نماز ادا کرنی تھی، راستے میں چلتے چلتے دیکھا کہ جنگل ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو کسی نے کہا کنواں پاس میں ہے، کنویں پہ گئے، بیرے پہ گیا تو بڑے پانی، کنویں میں تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے، بالٹی نہیں ہے، پانی نکالے گی